السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں سیاسی صورتحال میں ایک اور دھماکہ. وزیر اطلاعات سے استعفیٰ لے لیا گیا. کیا دھرنے کو اب تقویت ملے گی؟ دوسرے حصے میں بات کریں گے سول ملٹری تعلقات کا. حکومتی اقدام سے کیا عسکری قیادت کا اعتماد بحال ہوگا؟ اچھا جناب، یہ تو صورتحال ایسی بن گئی کہ انفارمیشن منسٹر صاحب کو اب آپ وجوہات جو بھی ایکسپلین کرتے رہیں، ترجمان جو اس کی ڈیلیکیسیز کو ایکسپلین کرتے رہیں، لیکن یہ پولیٹیکل سچویشن جو اسلام آباد میں بنی ہوئی ہے، اس میں جب آپ ایک اپنے منسٹر کو گراتے ہیں، اس کو استعفیٰ لیتے ہیں، تو یہ صورتحال بڑی ہی نازک بن جاتی ہے. جناب دیکھیں، ایک تصویر کے ہم عیسوی میں کہتے رہتے تھے، ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک مسئلے کے دو حل ہوتے ہیں. شاید ہم اس کو اسی طرح دیکھ لیں کہ استعفیٰ کا رواج آخرکار اس ملک میں واپس آ رہا ہے. ابھی ایک جج بھی ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے ٹینڈر کیا تھا، اب آپ کے وزیر اطلاعات ہیں، سینئر فیڈرل منسٹر ہیں. تو اس ملک میں جہاں نظر آ رہا تھا کہ ریزگنیشنز کا رواج اب ختم ہو گیا، وہ اب واپس آ رہا ہے. یا نہیں کہ ایک آدمی جو ایک ادارے کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. مجھے جو کل کے ہیرو تھے شیخ رشید صاحب، قبول نہیں چلیں قبول شاید لفظ غلط، لیکن responsible, the man is responsible. دیکھیں، یہ گورنمنٹ واز انڈر پریشر فار دا لاسٹ مینی 2 months. گورنمنٹ پریشر میں تھی، ملٹری پریشرائز کر رہی تھی گورنمنٹ کو کہ یہ پلانٹ کیا آپ نے، آپ کے منسٹرز نے پلانٹ کیا ہے، اور اس منسٹرز کے پلانٹ ہونے کے بعد جن لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے ان کو سزا دی جائے. اب یہ گورنمنٹ نے، اب جو آپ اس کا پریس ریلیز آپ پڑھیں نا، جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اسپوکس مین نے جاری کیا ہے، اس میں پہلا جملہ یہ ہے کہ جناب یہ بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہے. ایک خبر کی پبلیکیشن جو ہے وہ بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، میں بس یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک بڑی ہی لوڈڈ سٹیٹمنٹ ہے جو آپ ایک انڈر پریشر ہی دے سکتے ہیں. میں بس یہ کہہ رہا ہوں، ایکسپریشن جب ہم کہتے ہیں ہیڈز ول رول، یعنی جب ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہے، اور اس کے آخر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کو بڑھنے کے لیے پھر کچھ لوگوں کو جانا ہوتا ہے. جو کل شیخ رشید صاحب جو کل کے ہیرو تھے، ان کا جو ڈرامائی قسم کا آمد تھا کمیٹی چوک پہ، اور اس کے جو ویژولز تھے وہ میرے ساتھ بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا ریلویز کے وقت جب یہ ہوتے تھے ریلوے منسٹر، تو اس میں جب ایک حملہ تو نہیں کہنا چاہیے، جب ایک حادثہ ہوا تھا تو اس وقت نو بڈی ریزائنڈ، کوئی کہیں نہیں گیا. اور اس میں تب کا ایک لطیفہ چلتا تھا کہ بھائی شیخ رشید صاحب وہاں لیور کو تو نہیں نیچے کر رہے تھے، تو ان کو استعفیٰ کیوں دینا پڑے. یار وہ آپ نے عمران صاحب کا ٹویٹ نہیں سنا جی کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک وزیر گر گیا ہے اور باقی گر جائیں گے. چلیں تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں یا تو کوئی اور لے دے ہوئی ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، آپ اس کا ہمیں نہیں پتا. جناب آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ this is not about institutional growth. This is part of the wider situation. This is about institutional imbalance. This is not about institutional growth. کیونکہ breach of information کا لیک ہونا وہ ایک طرف سے نہیں ہوتا. ہمیں اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں جس میں لیک دوسری طرف سے ہوئی ہے، اور لیک ایسی ہوئی ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کو امبیرس کیا ہے، آپ نے پتہ نہیں کس کو امبیرس کیا ہے، اس کا انصاف کون کرے گا؟ چلیں اگر آپ it is about institutional imbalance. It is not about institutional growth. اگر آپ اب سچویشن پہ آ جائیں، جب ہم انسٹیٹیوشنل امبیلنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں؟ اب یہ میپ بھی ہے ڈان میں، انہوں نے کافی اس کا دیا ہوا بھی ہے ایکسکلوسیو کہ وہ ترنول میں بیٹھ جائیں گے، وہاں سے اس کے جو پنجاب میں جو ورکرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ ادھر سے ایکسپریس وے میں آ جائیں گے. آپ کا جو سسٹم ہے، اب وہ لفظ استعمال نہیں کر رہے لاک ڈاؤن کا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی
جی ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم کسی حکومت کے جو ہیں امپلائیز ہیں ان کو ان کے دفتر سے روکیں گے نہیں, وہ جو ریٹرک ہے وہ اب ٹون ڈاؤن ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ ان کا اسٹریٹجک لوکیشن دیکھیں کہ وہ کہاں بیٹھ کے اس شہر کو بند کرنے کو جا رہے ہیں, اور کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ جی ہماری نیت نہیں ہے, لیکن اگر اتنے زیادہ لوگ وہاں ہوں گے تو آبویسلی شہر تو بند ہی ہوگا. ویسے میرا جو عمران خان صاحب کا امیج بنتا تھا نا, بہت سے لوگوں سے بات کر کے, پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی, تو امیج یہ بنتا تھا کہ عمران خان شاید پوٹینشیل ریفارمر کے طور پہ ایمرج کریں گے پاکستانی پالیٹکس میں, کیونکہ دیکھیں بالکل فریش مائنڈ ہے, گورنمنٹ میں کبھی نہیں رہے, کبھی گورنمنٹ نہیں کی انہوں نے, بالکل فریش ہیں, انٹینٹڈ ہے, کوئی کرپشن نہیں کی, کسی قسم کی کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے ان پہ. اور ایسے بندے سے آپ جو سسٹم کا بندہ نہیں ہے, سسٹم کا غلام نہیں ہے, اس سے آپ ریفارمز بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ مہاتر محمد کا نام بھی لے رہے تھے کل پرسوں انٹرویو میں کہ مہاتر محمد نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے کہا تھا. اب مہاتر محمد واز اے گریٹ ریفارمر, ان کا نام وہ 2012 سے اکنامک ریفارمر ہے, لیکن اب جس طرح کا امیج وہ بنی گالا میں اپنے ریزیڈنٹ کے باہر ہر روز شام کو 5 بجے میڈیا کے سامنے آ کے پریزنٹ کرتے ہیں نا, وہ ایک ہائیلی انسٹیبل پرسن کا امیج بن کے ایمرج ہوتا ہے, جو بہت ایسا لگتا ہے جیسے وہ انٹینس پریشر میں ہیں اپنے ورکر کی طرف سے, اپنے پارٹی لیڈرز کی طرف سے, اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں سب سے ڈومیننٹ ہوں, میں سب سے دلیر ہوں, میں سب سے ریکلیس ہوں, اور میں ریلینٹلیسلی اپنا آبجیکٹو پرسو کروں گا. یہ سب کیونکہ وہ ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے. نہیں چل رہے, ڈیسپریٹ سچویشن ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں. ہمارے سامنے یہ جو ٹکر چلتا آ رہا ہے اور یہ آپٹکس جو دیکھنے کو مل رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے, اس میں اداروں کی بات ہے, اس میں جمہوری نظام کی بات ہے, اس میں آئینی نظام کی بات ہے. جب آپ FBR کی بات کرتے ہیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بات کرتے ہیں, ان سارے اداروں کی بات کرتے ہیں, ڈیسپریشن آتی ہے سٹیزنز میں, پولیٹیکل ڈسکورس میں, حکومت کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, جب ان اداروں کو آپ آگے بڑھنے نہیں دیتے. تو آپ پوری کارروائی کریں. تحقیقات کی بات کرتے ہیں, پیناما کی چیز آپ اپریل سے سن رہے ہیں, سپریم کورٹ اپریل سے آپ سن رہے ہیں, سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے یہ اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا ان سارے اداروں کے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ایک ضرور جو ایک پازیٹیو بائی پروڈکٹ تھا آپ کی یہ جو ساری موومنٹ چلی تھی ججوں کی بحالی کی, وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت قطرہ قطرہ دریا کہتے ہیں, جب 98 میں جو عدلیہ کے خلاف جو لوگ بات کرتے تھے, یا آپ پیچھے بھی چلے جائیں, تاریخ میں چلے جائیں, کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی مرکز میں, جب بھی حکومت میں اور عدلیہ کے بیچ کوئی نہ کوئی تصادم پیدا ہوا ہے تو عدلیہ نے پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس ہمیشہ اختیار کیا. یہ بلکہ جسٹس سمدانی صاحب کی اپنی کہاوت ہے کہ ہم ان سے صحیح طرح کانفلکٹ, تو خیر وہ لفظ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, لیکن پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس ہم نے اختیار کیا. وہ اب بدل گیا ہے, نیریٹو اب بدل گیا. آپ کے عوام شہری میں امید ہے کہ عدالت عظمیٰ انصاف کرے گی. تو اب عدالت عظمیٰ میں آپ چلے گئے, حامد خان صاحب بھی چلے گئے, نعیم بخاری صاحب بھی چلے گئے, ایک بہت بڑا بینچ بھی بن گیا, اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے اگلے حصے میں کہ آپ انصاف کریں. اور حکومت کی طرف سے بھی, حکومت کے ترجمان نے بھی کہا ہے, جو پچھلے 4-5 مہینوں کا آپ نے دیکھ لیا کہ باقی ادارے ایک سائڈ پہ, کیا کہا حکومت کے ترجمان نے بھی کہا کہ وی ول ویلکم اینی انکوائری بائی دی سپریم کورٹ. مینٹینیبلٹی اپنی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویلکم کریں گے, ہم تسلیم بھی کریں گے. ہم اتنا سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو انشور کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں نا ان کو ڈیسپریٹ سچویشنز میں نہ ڈالیں. ٹھیک, اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت ڈیسپریٹ سچویشن میں ہیں, لیکن اگر یہ پروٹیسٹ پرولونگ کرتا ہے تو آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب بھی اتنی ہی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہوں گے. ٹھیک, اب لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں سے اب وہ بیٹھ رہی بھی ہے, اس پہ بینچ بھی بن رہا ہے, اس میں وہ راستہ نکل بھی رہا ہے. بات کریں گے اس بارے میں اگلے حصے میں. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی حالات میں مزید دشواری آ رہی ہے اور وزیر اطلاعات سے ابھی استعفیٰ لیا گیا ہے. جب آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں,
کچھ اس میں ہارڈ نمبرز کی بھی اگر بات کر لیں, پولیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل, یا استعفے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں دونوں کی, پولیٹیکل سچویشن تو استعفے سے لنکڈ ہے. اچھا کہ ڈان نے بھی اس میں چلایا تھا کہ انہوں نے سارے ایسٹیمیشنز کر لیے ہیں کہ جب آپ پولیس کو بلائیں گے اس سارے دھرنے کے لیے تو اس میں کیا ہوگا, اور اس میں دا فگرز آر اسٹارٹلنگ کہ 9 کروڑ تو لگیں گے جی ان کے صرف کھانے پینے کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کوئی 20 کروڑ کے قریب تیل پہ لگیں گے. یہ سارے جو پولیس والے آئیں گے ان کے؟ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی 10 لاکھ ہوں گے اکوموڈیشن کے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 10 لاکھ ہوں گے صرف اسٹیشنری کے, کاغذات کے, جو آگے پیچھے آپ وارنٹس کریں گے, جو پورا جو دفتری کام ہے اس کو آگے چلائیں گے. اور یہ اسی طرح چلتا جاتا ہے. یہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر یہ لگژری کسی اس پولیٹیکل لیڈر کو لگژری اویلیبل ہونی چاہیے پروٹیسٹ کرنے کی, جو یہ سارے اخراجات بھرنے کے لیے تیار ہے. اور ایک اور یہ پبلک منی سے, میرے ٹیکس کے پیسوں سے نہیں خرچہ ہو سکتا. اور ایک اور ڈسٹربنگ فیکٹر یہ ہے کہ اس میں تو انہوں نے اوفیشل تو نہیں, ایک سورس تھے جنہوں نے یہ بتایا, لیکن اس میں ٹیئر گیس شیلز بھی, ربر بلٹس بھی, بیٹنز بھی, رائٹ کنٹرول اکوپمنٹ بھی, یہ جو ڈان کے اپنے جو ہیں تجزیہ کار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضرور یہ نمبر بھی شامل ہوں گے. نہیں لیکن آپ اب اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں. اب جناب کہیں گے کہ میں کچھ دیر سے یہی کہتا آ رہا ہوں اور اپنے آپ کو شاید ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن حکومت کو شفقت کی نظر سے اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے. وہ جو ساری روٹھی ہوئی جماعتیں ہیں, اور میں آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں لیکن میں آصف زرداری صاحب کی اس بات پہ اور شاید صرف اسی بات پہ تعریف کروں گا کہ وہ اسی ریکانسیلیشن کہہ کے عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ جو آپس میں اتنا لڑتے تھے کراچی میں, اور ایک دوسرے پہ ان کے جو ونگز تھے, آپ کو پتہ ہے میں ان باتوں میں پھر جانا نہیں چاہتا, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے, اتحادی ہوتے تھے, دوست ہوتے تھے, آپس میں مسکرا رہے ہوتے تھے. تو آپ اسی طرح فضل الرحمان صاحب کے علاوہ بھی باقی جماعتوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور کہیں کہ ہم تحقیقات کو ویلکم کرتے ہیں. میں تو پھر یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرز کو کوشش کرنی چاہیے, نواز شریف صاحب کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو ڈیسپریٹ سچویشن میں نہیں جانے دیں. اور اب عمران خان صاحب کو اپنے تمام پریشرز کو بھول کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نواز شریف کو کسی ڈیسپریٹ سچویشن میں نہ ڈالیں, کیونکہ ڈیسپریٹ سچویشن میں لوگ رسپانس جو دیتے ہیں نا وہ ریشنل رسپانس نہیں ہوتا. جناب ابھی اسی سچویشن میں اب اگر ہم عدالت عظمیٰ کی طرف آ جائیں اور کہ یہ جو پاناما کے جو پٹیشنز ہیں وہ اب ادھر دائر ہوئے ہیں, اس میں حامد خان صاحب بھی ہیں, سراج الحق صاحب بھی ہیں, طارق اسد صاحب بھی ہیں, اس پہ جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. بہت مہربانی جسٹس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, ویلکم. جی جسٹس صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ بھی کانسٹیٹیوٹ کیا ہے پاناما پیپرز پہ, کیا اب یہ جو سچویشن اب زیادہ سے زیادہ دشوار ہوتی جا رہی ہے, ایک ہمیں حل نکل پائے گا انہی پروسیڈنگز کے ذریعے؟ دیکھیے یہ تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا, اور نہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ جب کوئی چیز سب جوڈس ہو تو اس پہ آپ کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن بصورت پوزیشن یہ ہے کہ جو پٹیشنز فائل کی گئی ہیں اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے جو کہ آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے. یعنی ایک طرف جو پٹیشنرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, بےمانی کی ہے, اور ان کا نام پاناما لیکس میں ہے تو ان کو برخاست کر دیا جائے. یہی بیسک اس کا جو جسٹ ہے. تو اب اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ سپریم کورٹ اس کو کس طرح سمجھتی ہے, کیا جو ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں وہ سپریم کورٹ کے لیے کافی ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کورٹ میں جو ثبوت پیش ہوتے ہیں اس میں اور جو پریس میں پیش ہوتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل کورٹ کے لیے ثبوت اور قسم کے چاہیے ہوتے ہیں, پریس میں تو اور قسم کے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کا موازنہ کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن بصورت اس کی لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہے, خوش آئند ہے کہ نواز شریف پٹیشن کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں, جو کہ ان کا حق تھا, وہ کر سکتے تھے. اچھا جسٹس صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ قانونی طور پہ کوئی پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کی پرانی ججمنٹس میں ایسا ملتا ہے اس طرح کے کیسز میں جب آپ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کرپشن کے چارجز لگا رہے ہیں, ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کے چارجز لگا رہے ہیں,
کس سمت میں جا سکتا ہے لیگلی؟ کون سے رستے اختیار کر سکتا ہے کورٹ میں؟ کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس قسم کے تو بہت سے کیسز آئے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں جب بھی فوج آئی ہے ملک میں تو عام طور سے وزیر اعظم پہ یہی الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ ہے. یہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں، لیکن وہ اور زمانہ تھا اس میں کہ فوج اس میں انوالو تھی. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ کس سمت میں جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے جسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ثبوت مختلف قسم کی ضرورت ہوتی ہے کورٹ کو. تو ہو سکتا ہے کہ کورٹ جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں اس کو ناکافی سمجھے اور کیا پتہ پٹیشن ڈسمس کر دے اس بیسس پر، اور کہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا کام ہے، نیب کا کام ہے، ایف آئی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں. نہیں، ایک عام آدمی کے طور پہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جناب سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو کیا اس پٹیشن کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟ جی نہیں، بالکل نہیں ٹرائی کر سکتا. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ثبوت مختلف ہوتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہو، لیکن یہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور انویسٹیگیشن ایجنسیز ہمارے ملک میں موجود ہیں، نیب ہے، ایف آئی ہے، ان کے پاس بھیج دیا جائے، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت ہی اسٹرانگ آرڈر دینا چاہتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے پاس بھیج دیا جائے اور وہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو ہیں 1 مہینے کے اندر ہمارے پاس رپورٹ پیش کریں. یہ پاسبل ہے. ٹھیک، اسد آپ کچھ پوچھیں؟ جناب جسٹس صاحب بہت بہت شکریہ اپنے وقت دینے کا. تھینک یو. تو جناب یہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں کیس تو آ گیا، لیکن جو وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ، تو بہرحال سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا، یہ اس کا ٹرائل تو نہیں ہو سکتا. میں جی یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اس کیس کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ وہ سب جوڈس ہے تو اس کی پروسیڈنگز یا اس کے کسی نتیجے پہ ہم اس طرح بات نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ جو ہے اس نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اس پہ جو لوگوں کی فیتھ ہے کہ وہ انصاف کرے، وہ آپ کے نیشنل ڈسکشن میں تو آ چکا ہے. سچویشن آپ کی بہت خراب ہو گئی ہے اور جیسے پہلے کہا کہ ایک مومنٹم اب بنا ہوا ہے. آپ عدالت عظمیٰ کو انصاف کرنے دیں، آپ ادھر سے ہٹ جائیں. دا ویری فیکٹ کہ عمران خان صاحب نے حامد خان صاحب اور نعیم بخاری کے ذریعے یہ پٹیشن سبمٹ کیا ہے، سراج الحق صاحب بھی آئے، باقی تنظیمیں بھی آئیں، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہیں وطن پارٹی کے، انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کیا. اس سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں اور آپ کا جو عام شہری بھی ہے وہ یہ ضرور رپوز کرتا ہے، فیتھ رپوز کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ اب انصاف کرے. تو اٹس این انسٹیٹیوشن، لیٹ دس انسٹیٹیوشن ارائیو ایٹ اٹس کنکلوژن. اچھا، اس کی جو پولیٹیکل سائڈ ہے جی اس پہ آ جائیں. وہ میں اس میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو موبلائزیشن اپنے ورکرز کی اور اپنے سپورٹرز کی عمران خان صاحب نے کی ہے، اس کے اگینسٹ کاؤنٹر موبلائزیشن کا آغاز ضرور ہو چکا ہے. دیکھیں، پہلے وہ کوہاٹ گئے پرائم منسٹر صاحب، آج پھر وہ کسی پنجاب کے کسی علاقے میں، کسی قصبے میں انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا ہے. اب یہ کاؤنٹر موبلائزیشن، اگر جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جواب مل جانا چاہیے کہ جناب وہ جو استعفے کی بات ہے یا جو ان کے بقول تلاشی کی بات ہے وہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے. تو تصادم کی صورتحال تو پیدا ہوگی. دیکھیں، 3 طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں. یا تو بڑے پیمانے پہ وائلنس ہو جائے اور خدا نہ خواستہ، لیکن جس طرح کی موبلائزیشن اور کاؤنٹر موبلائزیشن ہو رہی ہے اس میں وائلنس کا احتمال تو رہتا ہے نا. وائلنس ہو اور انٹرونشن ہو جائے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت انٹرونشن، آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرونشن ایک آپشن ہے. نہیں، انٹرونشن کس کا؟ دیکھیں، وائلنس کی صورت میں انٹرونشن کس کا؟ وائلنس میں کہہ رہا ہوں، وائلنس اگر بڑے پیمانے آپ کہہ رہے ہیں اگر تشدد ہو، اگر یہ سب کچھ ہو تو آپ کہہ رہے ہیں پھر تب کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے. بالکل نہیں، لیکن شاید میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک داد کسی کا تھپڑ لگ گیا کسی، میں اس وائلنس کی بات نہیں کر رہا، میں وائلنس کی بات کر رہا ہوں. وائلنس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہو سکتا ہے. چلیں، دوسرا صورت یہ ہو سکے عمران خان صاحب کا جلسہ جو ہے، یہ پروٹیسٹ جو ہے نا، وہ بہت پرولونگ ہو جائے، جس کی صورت میں نواز شریف صاحب ایک بہت ڈیسپریٹ سچویشن میں جا سکتے ہیں.
اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پروٹیسٹ 2-3 ہفتوں میں فزل آؤٹ کر جائے. یا آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آرام سے احتجاج کر لیں اور جو حکومت وقت ہے وہ بھی انہی اداروں کے ذریعے اکراس دا بورڈ تحقیقات کر لے. تو شاید ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس ڈسکشن کا کوئی ایک پازیٹیو نتیجہ آیا. آپ کے خیال سے اگر انکوائری شروع ہو جائے, انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گورنمنٹ کے کسی ادارے کی طرف سے, تو آپ کے خیال سے عمران خان صاحب تو میرا خیال ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں, ان کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہے. لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن سے اب واپس آ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو ریاست ہے, آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے, یہ اب ساری چیزیں اب کچھ لوگوں کے نشانے پہ آ گئی ہیں. خیر اس پہ ہی بات کرتے رہیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے, جہاں بات ہوگی سول ملٹری تعلقات پہ. اور 5 منٹ رہ گئے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, اور سول ملٹری تعلقات کی جو 60 سال کی تاریخ ہے اب انہی 5 منٹ میں نہیں, میں 2 باتیں اس میں کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو سول ملٹری ریلیشنز میں پرابلمز ہیں نا, ایک تو نواز شریف اسپیسیفک ہے, ایک نواز شریف اسپیسیفک نہیں ہے. 2 فیکٹرز کو میں آئیڈینٹیفائی. ایک تو نواز شریف صاحب جب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں وہ سب لیٹ کر دیتے ہیں سول ملٹری ریلیشنز کی مینجمنٹ کو اپنے لیوٹیننٹس کو, خود مینج نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے. جب جنرل مشرف کے ساتھ وقت تھا اس وقت وہ چودھری نثار, گوہر ایوب خان اور لیفٹیننٹ جنرل مجید ملک. اور دوسری بات یہ کہ پوسٹ ضیاء پیریڈ میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیو ایمرجڈ ایز دا پولیٹیکل آرم آف GHQ. ٹھیک ہے, تو یہ جو سول ملٹری ریلیشنز کے خراب ہونے کے بہت زیادہ ذمہ داری جو آ جاتی ہے نا, میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 1990 جب 99 میں کو ہوا نا, تو آئی واز ڈوئنگ رپورٹنگ فار اے ملٹری انٹرنیشنل ملٹری میگزین. میری ملٹری آفیسر سے بہت زیادہ انٹریکشن رہتا تھا. ایک لیفٹیننٹ جنرل جنہوں نے بعد میں جنرل مشرف کے ساتھ کی رول پہ سرو کیا ان کی ایڈمنسٹریشن میں, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب کو ہو گیا تو جنرل مشرف نے ایک دن مجھے بلایا GHQ میں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹاسک, نیشنل سیکیورٹی کا ٹاسک دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے درمیان مس ٹرسٹ کریٹ کرنے میں کن کن آفیشل کا مین کردار تھا. وہ کہتے ہیں میں نے 2 مہینے تک انویسٹیگیٹ کیا, اور نتیجہ ISI, MI, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, انویسٹیگیشن کا نتیجہ وہ لیفٹیننٹ جنرل نے مجھے خود یہ بات بتائی. جناب نتیجہ بتائیں تو. کہ DG ISI, the then DG ISI and the ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو, انہوں نے کرٹیکل رول پلے کیا ہے پرائم منسٹر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے درمیان مس ٹرسٹ کریٹ کرنے میں. اگر مس فیڈ نہ کرتے دونوں کو, ڈس انفارمیشن کریٹ نہ کرتے, تو کبھی بھی کو نہ ہوتا. یہ رپورٹ ابھی بھی GHQ میں کہیں پڑی ہوگی. چلیں اب 2016 میں جو سول ملٹری بیلنس کی اب لوگ بات کرتے ہیں, ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا ایک تسلسل ہے, اس میں کچھ چیف گزرے, اس میں آصف نواز صاحب بھی تھے اور جہانگیر کرامت صاحب بھی تھے, پرویز مشرف تو فوجی عامر بھی بن گئے بیچ میں. اب جب بات ہوتی ہے یا تو ISPR کے ذریعے یا وزارت اطلاعات کے ذریعے, تو ایمفیسس جو سارا زور ہوتا ہے, جو ساری اہمیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب سب ایک صفحے پہ آ گئے ہیں. اور شاید گزشتہ دنوں یہ جو فیلنگ ہے, اس فیلنگ کو بہت زیادہ ڈسپیٹ کیا گیا ہے. نواز شریف کو اسٹریٹجکلی سول ملٹری ریلیشنز پہ اسٹریٹجکلی سوچنے کا صرف ایک دفعہ ایک بات ایسی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹجکلی سوچتے ہیں. وہ کب تھا؟ وہ جب انہوں نے انڈیا سے نارملائزیشن کی بات کی تھی. ایک اور he had a very strong desire to civil normalize relations. That is the only possibility to restructure civil military relations in Pakistan. اس پہ میں اختلاف کروں گا. ایک اور جو ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ 1990 میں جب گلف وار ہوا تھا, جب صدام حسین نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ ایک مسلمان اکثریت والے ملک نے ایک اور مسلمان اکثریت والے ملک پہ حملہ کیا, کویت پہ, اور اس پہ گلف وار پہ شروع ہو گیا وہاں سے, تو نواز شریف صاحب نے اختلاف کیا سپاہی سالار اسلم بیگ سے کہ ہم صدام حسین کی حمایت
نہیں کریں گے. تو ایسی بات نہیں ہے, اس میں کچھ جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں غلط ہوتی ہیں. میرا خیال ہے انڈیا پاکستان انڈیا سے نارملائز کر کے آپ سول ملٹری ریلیشنز کو ری اسٹرکچر کر سکتے ہیں. دیٹ از دا اونلی پاسبلٹی آف ری اسٹرکچرنگ سول ملٹری ریلیشنز ان انڈیا. چلیں جی, اس پہ ضرور اتفاق کریں گے, گھوم پھر کے وہیں آگے کہ آپ جب تک اس کو نارملائز نہیں کریں گے تو شاید آپ کی جو سویلین لیڈرشپ ہے اور جو آپ کی عسکری قیادت ہے وہ اسی صفحے پہ نہیں آ سکیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ. ویلکم بیک ٹو دورائے بات اب ہوگی سول ملٹری تعلقات کی, اور کہ کچھ حکومتی اقدام ہوئے ہیں اور کیا عسکری قیادت کا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو پائے گا, جو جناب کا ایک بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. یہ ورڈنگ دیکھیں جی, ورڈنگ دیکھیں, حکومتی اقدام سے کیا یہ بحال ہو سکے گا؟ اس سے کیا آپ کو اگر ہم جو یہ جو انفارمیشن منسٹر کے فارغ ہونے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا, جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے اگر ہم بات کر لیں اور ہم ذرا سچویشن کو سمجھ لیں ان سے, یہ میرا خیال ہے ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب, یہ انفارمیشن منسٹر کے فارغ ہونے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ جو انہوں نے اقدام لیا ہے اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت پریشر ہے سویلین حکومت پر کہ جس قسم سے یہ لیک ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے ایک طریقے سے سیٹسفائی کرنے کے لیے اور ایک میسیج دینے کے لیے کہ اس قسم کی چیز کو دہرایا نہیں جائے گا. میرے خیال میں کسی نہ کسی کا ہیڈ تو رول کرنا ضروری تھا, تو میرے خیال میں اس وقت انہوں نے ان کو چوز کیا ہے. نہیں, ویسے آپ کے خیال سے یہ جو واقعہ ہے, یہ جو خبر کی پبلیکیشن ہے, اس کے علاوہ بھی سول ملٹری ریلیشنز میں کوئی مسائل ہیں, یا یہ only this was the only problem in civil military relations? نہیں, دیکھیے سول ملٹری تعلقات کی ایک تاریخ ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی جو سول ملٹری تعلقات ہیں اس کا بالکل کنیکشن ہے, اس کا تعلق ہے پاکستان کی جمہوریت سے. پاکستان کی جمہوریت جو ہے جس قسم کی ہے اور جو رہی ہے پاکستان کے قیام سے اور آج تک, ظاہر ہے اس میں پاکستان کی جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے, اور جس قسم کے چیلنجز پاکستان کے ملک کو انڈیا کی طرف سے اور دوسری تھریٹ جو پاکستان کا رہا ہے, اور جس خطے میں پاکستان موجود ہے, اور جس طریقے سے حالات افغانستان کے ہیں, یہ تمام چیزوں نے ایک لحاظ سے پاکستان کی افواج کو ایک بہت ہی کلیدی پوزیشن دی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو فوج ہے اور اس کی جو قیادت ہے وہ جمہوری ممالک کے لحاظ سے اب ایک بہت ڈفرینٹ پوزیشن اس کی یہاں قائم ہے, اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ آپ دیکھیں گے کہ سویلین حکومت کی کارکردگی, ان پر لوگوں کا اعتماد اور خود فوج کی قیادت کا ان پر اعتماد نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ حالات جو ہیں پاکستان کے, جس میں ایک لحاظ سے فوج کی بڑی ڈومیننٹ رول ہوگا, وہ جاری رہے گا. ٹھیک, اسد آپ پوچھنا چاہیں گے کچھ؟ جی جنرل صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب جو کچھ آپ کا جمہوری نام بھی اب جاری ہے 2008 سے, تو کیا اس تمام دھرنے کے باوجود سویلین حکومت اور عسکری قیادت ایک ہی صفحے پہ آ سکیں گے؟ جی, میرے خیال میں ایک لحاظ سے ان کا ٹیسٹ ہے اس وجہ سے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جمہوری سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے, اس لیے کہ کسی صورت میں پاکستان کے لیے یہ سودمند نہیں ہوگا
کہ یہ جمہوری جو ہماری گاڑی ہے یہ الٹ جائے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت بھرپور طریقے سے یہ کوشش کرے گی کہ یہ معاملات جو ہیں ایک سیاسی نوعیت کے ہیں, ان کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں فریق, چاہے وہ عمران خان ہو یا حکومت ہو, وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس لیے کہ حکومت, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فوج جو ہے کتنے زبردست چیلنجز, اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. اور اگر اس کو اس میں حکومت کے کرنے میں بھی ملوث کر دیا جائے تو وہ بہت ہی غلط بات ہوگی, اور میں نہیں سمجھتا کہ نہ عسکری قیادت یہ چاہتی ہے نہ سویلین قیادت یہ ظاہر ہے چاہے گی. تو اس لحاظ سے سویلین قیادت کی, چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں جتنی ذمہ داری نواز شریف صاحب کی ہے اتنی ہی عمران خان صاحب کی بھی ایک لحاظ سے ذمہ داری ہے کہ وہ بے شک پروٹیسٹ کریں اپنا, لیکن ایسا نہ کریں کہ بالکل ہمارا جو سسٹم ہے جو کہ کافی نازک اور فریجائل میں سمجھتا ہوں وہ ہے جمہوریت ہماری, اس کا بیڑا نہ غرق ہو یا گاڑی الٹ نہ جائے. لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تھینک یو. تھینک یو, تھینک یو جناب. گاڑی الٹ نہ جائے, ہاں یہ جمہوری نظام چلتا جائے. اور اب آپ کے جو یہ باتیں سن کے کان پک گئے ویسے, مطلب, لیکن یہ دیکھیں جی, آپ وہ جو کہتے ہیں جی کہ عمر فاروق صاحب طویل صحافتی تجربہ رکھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کان پک گئے. آپ کو کہنا چاہیے کہ میں جدوجہد کرتا ہوں جمہوری نظام کے لیے, میں جدوجہد کرتا ہوں. ویری ایکسپیرینسڈ ہینڈ ان سول ملٹری ریلیشنز, انہوں نے خود بھی مینج کیے ہیں, اور جنرل طلعت مسعود صاحب جو ہیں, اور وہ اکیڈیمکلی بھی بہت اسٹرانگ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, کنسیپچولی وہ سمجھا سکتے ہیں آپ کو. لیکن میں اب دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس اس سیگمنٹ میں ٹائم ہے, ورنہ میں نیکسٹ سیگمنٹ میں بات شروع, اگلے حصے میں اسی پہ بات کریں گے ہم. رہیے گا ہمارے ساتھ.